المنطقة المهدي المنتظر سوف يأتي، ويجب أن يحضروا بيئة خصبة لوصول المهدي المنتظر، ويجب أن يسيطروا على العالم الإسلامي. When destruction is everywhere, when tyranny has prevailed, when Muslim children are being slaughtered and are being killed and show no mercy, Allah sends His mercy in a form of a man, in a form of His love, when no one was expecting Him to come. When no one was expecting Him to come amongst us. And we were praying all along for this man to lead us. کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے. To fight for us. Now Allah has accepted our prayers. Before Dr. Asrar passed away, he said, میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے. Time for Muslim to rise back again is now. Time for Muslim Ummah to reunite is now. Time for the spread of a message from the Eternal One is here. Whoever wants to crawl over the snow, this is the time to obey the Prophet of Allah. Come Muslim, come. Imam Mahdi is amongst us. Don't delay this, or you will be amongst the losers. میں جو دعویٰ نہیں کرتا، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے بارے میں ایسے جھوٹے کہیں ہوئے ہیں کہ جی میں نے کوئی دعویٰ کیا. آپ مجھے کوئی ایک ویڈیو کلپ دکھائیں، ایک کوئی آڈیو کلپ دکھا دیں کہ جہاں پہ میں نے کوئی دعویٰ کیا. بلکہ میں اس خواب کا میں اس واقعے کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ ایک شخص کو خواب میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں کوئی دعویٰ کروں گا، کیونکہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ اس قحط سے باہر نکلے، ورنہ انہیں کوئی صورت ہی نہیں تھی نظر آ رہی کہ اس قحط سے کیسے ہم باہر نکلیں گے. تو اللہ نے ایک خواب کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ رستہ دکھایا. تو اسی طرح میں بھی صرف اللہ رب العالمین پہ توکل کروں گا تو ہی یہ میرے ڈریم اللہ جو ہے اپنی رحمت سے، اپنی مدد سے ان کو سچا کر کے دکھائے گا. ورنہ میں بھی اللہ کے سوا نعوذ باللہ کسی اور پہ توکل کر دوں تو پھر بھول جائیں کہ یہ خواب کبھی سچے ہوں گے یا پھر کبھی پھیلیں گے. تو یہ صرف اس لیے پھیل رہے ہیں، صرف اس لیے ہو رہا ہے سب کچھ کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اپنے اوپر توکل کرنے کے لیے میرا دل جو ہے وہ مضبوط کیا ہے. میں پھر علماء سے کہوں گا کہ آپ اس پہ کلیئر موقف دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں نے جو کہا ہوا ہے کہ خواب حجت نہیں ہوتے، اور کئی لوگ آپ کی بات پہ یقین کر کے تو اتنے برے کمنٹس کرتے ہیں نا، یعنی اتنی برے میں علماء سے کہوں گا آپ ذرا ان ویڈیوز پہ جا کے کمنٹس تو چیک کریں کہ وہ کمنٹس کیسے کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بحیثیت مسلمان وہ لوگ کیسے کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں اس طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی یہ حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو اب ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ عمل قیامت کے دن ان کی گلے کی ہڈی بن جائے جو نہ ان سے نگلی جائے اور نہ پھر ان سے اگلی جائے.
ایک موجودہ دور میں بھی ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ایک خواب کا نتیجہ تھا۔ بابا قوم محمد علی جناح جب یہاں سے تانگ آ کے تو یو کے چلے گئے، تو جب وہ یو کے میں تھے تو اس وقت بابا قوم محمد علی جناح کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ محمد علی جناح واپس جاؤ تم اور وہاں پہ برے صغیر کے مسلمانوں کی مدد کرو۔ تو پھر اس خواب کے بعد وہ واپس پاکستان آئے، اور پاکستان کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، اور اللہ کی رحمت سے پاکستان یہ وجود میں آیا جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خواب کا نتیجہ ہے۔ اگر ہو سکتا ہے اس وقت بابا قوم محمد علی جناح کو وہ خواب نہ آتا تو وہ پاکستان ہی نہ آتے، اور اس صورت میں پاکستان وجود میں ہی نہ آتا۔ تو پاکستان کا جو وجود ہے وہ بھی ایک خواب کے نتیجے میں آیا تھا۔ یہ بھی ایک مثال ہے۔ اب اسلام میں ڈریمز کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا۔ یہ جتنے بھی میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں بس یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں خواب حجت نہیں ہوتے، اور اس بیس پہ مجھے وہ جھٹلاتے ہیں، میرے خوابوں کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ آخر اس میں ایسی بات ہی کیا ہے؟ یہی تو پیغام ہے میرے خوابوں میں سب سے بڑا، کہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں۔ اس میں کیا برائی ہے؟ تو پوری امت کے لیے حجت ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کو کوئی خواب تو نہیں آیا، آپ جس کو خواب آئے وہ شیئر کرے۔ اور پھر ایک حدیث میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ ان پہ ختم ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تھے اور رہیں گے۔ ان کے بعد نہ کسی نبی نے آنا نہ کسی رسول نے آنا، ان پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے جانے کے بعد مبشرات کا سلسلہ باقی رہے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے خواب، یعنی سچے خواب جو ہیں، یعنی سچے خواب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھے ہی ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ برے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں، تو وہ سچے خوابوں کا ذکر ہوا ہے۔ اور پھر ایک صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ 170 سچے خواب جو ہے نا وہ نبوت کا 170واں حصہ ہے، ایک حدیث میں 40واں حصہ ہے، اور ایک حدیث میں تو 25واں حصہ لکھا ہوا ہے، اور یہ سب حدیثوں میں موجود ہے۔ یعنی یہ خواب و اسلام میں خوابوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور یہ کس نے بیان کی ہے؟ یہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو ہم نے یہ حدیثوں کو بھلا دیا، اور وہ جو علماء کا موقف ہے اس کو اتنا سٹرونگلی ہم پیش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جیسے وہ کوئی حدیث ہے۔ تو میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ علماء سے کہ اس پہ کوئی کلیئر موقف دیں۔ میرے خوابوں میں یہ ہے کہ جو شرک ہے اس کی اقسام، شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو شیطان آ کے آپ کو بہکا رہا ہے، تو میں ان سے پوچھتا بھی ہوں کہ کیا نعوذ باللہ شیطان جو ہے وہ اس نے توبہ کر لی ہے کہ وہ سیدھے رستے پہ آ گیا اور مجھے آ کے بتا رہا ہے کہ یار تم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچاؤ، نہیں تو قیامت کے دن اللہ جو ہے نا وہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان آ کے مجھے کہے کہ تم غرور اور تکبر نہ کرو؟ شیطان آ کے مجھ سے کہے کہ اپنے سینے سے کینہ اور بغض نکال دو۔ شیطان مجھ سے یہ کہے آ کے کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو، عاجزی سے چلو اور سر کو جھکا کے چلو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان مجھے یہ چیزیں آ کے سکھانا شروع ہو جائے کہ اپنی جو کھانے کی برتن ہے ان کو اپنی انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیا کرو؟ تو یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی کسی کا مذاق نہ ہو رہا ہو، کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہ ہو رہا ہو؟ یہاں تک اللہ نے مجھے کہا کہ کسی مسلمان کا جب تم مذاق اڑاتے ہو تو تم اس کا نہیں بلکہ کسی مسلمان کا نہیں، کسی انسان کا
اب وہ انسان مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے. تو یعنی مجھے اللہ نے ہاں میں کسی کافر کا بھی مذاق اڑانے سے منع فرمایا کہ کیونکہ اس صورت میں تم اس کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو, تم نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا مذاق اڑا رہے ہو کہ اللہ نے اس کو پیدا کر کے اس کو ایسا بنا کے نعوذ باللہ کوئی بہت بڑی غلطی کر دی. تو اللہ نے مذاق اڑانے سے بھی منع فرمایا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ سیدھے رستے پہ آ گیا اور مجھے یہ چیزیں سکھا رہا ہے. تو آپ یعنی مجھے یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ اس کے خوابوں میں وہی چیزیں جو پہلے سے موجود ہیں, تو پھر یہ کیسے حجت نہیں ہو سکتی. تو اس پہ بھی ذرا کلیئر بات کی جائے. اب میں بات کروں گا 6 ستمبر کے حوالے سے, کیونکہ آج 6 ستمبر بھی ہے. تو آج کے دن ہم پاکستانی جو ہیں وہ اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو آج ہم یعنی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ ہے وہ اس سے اتنی دور جا چکے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں. اب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس پہ تھوڑا سا آپ بھی غور کریں. آرمی چیف صاحب, ہم اپنے شہداء سے جتنی مرضی محبت کرنے والے بن جائیں, ہم اتنی محبت کبھی نہیں کر سکتے جتنی محبت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں یا اپنے باقی صحابہ سے کرتے ہیں. ہم ان کے جیسی محبت اپنے شہداء سے کر ہی نہیں سکتے. تو جب حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا گیا تو اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کا مجسمہ بنائیں یا تصویر بنائیں تاکہ میں ان کو یاد کیا کروں. نہیں, انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اپنے چچا کے لیے اللہ سے دعا مانگی, اور باقی بھی صحابہ شہید ہوئے, کئی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا مجسمہ نہیں بنوایا, نہ کبھی کسی کی تصویر بنوائی کہ ان کو یاد کیا جائے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. یعنی جو سنت ہے وہ شہیدوں کے لیے دعا کی سنت ہے, نہ کہ ان کے مجسمے بنا کے تو ہم ان کو رکھیں یا ان کی تصاویر ہم لگائیں. آج کیا ہوتا ہے, آج 6 ستمبر ہے, تو آج کے دن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں, مجسمے بنا کے یاد کرتے ہیں کہ یہ اس شہید کا مجسمہ ہے کہ جنہوں نے 1965 میں لاہور میں دشمن کو کئی دن تک روک کے رکھا. پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ ان شہید کا مجسمہ ہے کہ جنہوں نے اپنا جہاز گرا دیا لیکن دشمن کی غلامی قبول نہیں کی. پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ اس شہید کا مجسمہ ہے کہ جنہوں نے کارگل میں جام شہادت نوش فرمایا. یعنی آج ہم اس طرح سے اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں. اگر آپ کافروں کو دیکھیں تو یہ کافروں کا طرز عمل ہے. وہ جو ان کے جو فوجی جنگوں میں مارے جاتے ہیں تو وہ ان کی یاد میں مجسمے بنا لیتے ہیں, پھر ان کو ایسے ہی یاد کرتے ہیں کہ یہ فلانا فوجی تھا, فلانی جنگ میں مارا گیا, 1900 یعنی پہلی جنگ عظیم میں مارا گیا, دوسری جنگ عظیم میں مارا گیا, اسی طرح یاد کرتے ہیں. تو آرمی چیف صاحب, آپ اگر صدیوں پیچھے چلے جائیں تو کافر لوگ کیا کرتے تھے, بلکہ ابھی بھی کرتے ہوں گے. اس وقت کافر لوگ کیا کرتے تھے, انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے باطل خداؤں کے کہ یہ مجسمہ جو ہے باطل خدا کا یہ بارش برسانے والا ہے, یہ مجسمہ جو ہے یہ رزق فراہم کرنے والا ہے, یہ باطل خدا کا مجسمہ ہے, یہ ہماری پریشانی ہے, مصیبتیں دور کرتا ہے, نعوذ باللہ. تو آج اگر آپ دیکھیں تو کیا ہم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے ان کافروں کا طرز عمل نہیں اپنا لیا اپنے شہیدوں کو یاد کرنے کے لیے؟ اور آپ مجھے یہ بتائیں جنرل صاحب کہ جو کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے, ان بتوں میں, ان مجسموں میں اور
یہ جو آج ہم نے شہداء کے مجسمے بنا لیے ہوئے ہیں ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ایون اگر آپ دیکھیں تو آرمی کی بیسس پہ ہم چلے جائیں تو وہاں بھی وہ مجسمے بنے ہوئے ہیں جس میں وہ کمانڈرز دکھائے ہوئے ہیں جنہوں نے مختلف ایکشنز بنائے ہوئے ہیں. تو ان مجسموں میں اور جو 360 مجسمے خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یا جو ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی بت تھے، یہ بھی بت ہیں، وہ بھی بے جان تھے، یہ بھی بے جان ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ تھا اس کو چھوڑ کے تو ہم نے کافروں کا طرز عمل اپنا لیا ہے اور کافروں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ مجسمے بنا لیے اور ہم بھی ان کو ایسے یاد کرتے ہیں جیسے کہ کافر لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. ہمیں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان کے نقش قدم پہ ہم نے آج چلنا ہے. اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پہلا جو قدم ہے وہ ہے توحید کا. اور توحید کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور ہم نے یہ بات صرف اپنی زبان سے نہیں پوری کرنی بلکہ اپنے عمل سے بھی پوری کرنی ہے. تو میں آرمی چیف صاحب سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ زیادہ نہیں بس 5 منٹ اس بات پہ غور کریں کہ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کافروں کا راستہ نہیں اپنا لیا؟ کیا جو آج ہمارے ملک کے حالات ہیں کیا وہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کے کافروں کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا ہے؟ اب جو ملک کے حالات ہیں، بجلی اور پیٹرول آپ دیکھ لیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کا آرمی پہ بھی کچھ نہ کچھ تو افیکٹ پڑتا ہی ہوگا، بلکہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہوگا. تو اگر ہم نے ان مشکلات سے باہر نکلنا ہے تو ہمیں پھر یہ مجسمے ختم کرنے ہوں گے، ہمیں یہ تصویریں ختم کرنی ہوں گی. نہیں تو آپ بھول جائیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور ہم ان مشکلات سے کبھی باہر نکل سکیں گے. آرمی چیف صاحب، جب ہم ان مجسموں کو ختم کریں گے اور کافروں کے طرز عمل کو چھوڑ کے تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں گے، جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس پہ چلیں گے تو اللہ ہماری ایسے مدد کرے گا کہ اللہ اپنی رحمت سے 3000 کالے رنگ کے جنگی جہاز بھیجتا ہے، اور وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں جیسے یعنی ناقابل شکست کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں. تو ان جنگی جہازوں کو دیکھ کے میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ ایون ملٹری انجینئرز وہ ہکے بکے رہ جاتے ہیں کہ پاکستان نے اتنے شورٹ ٹائم میں یہ جنگی جہاز بنا کیسے لیے ہیں. تو وہ اللہ کی مدد سے بناتے ہیں، اور وہ اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب ہم ہر طرح کے لیول پہ، ایون وہ گورنمنٹ کا لیول ہو، ایون وہ آرمی کا لیول ہو، ایون وہ اور پرائیویٹ سیکٹر ہو، ہر جگہ سے جب ہم شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرتے ہیں تو تب اللہ کی مدد آتی ہے، اور تب ہم پھر اتنے طاقتور ترین جہاز بناتے ہیں کہ یعنی یہ جو امریکہ کے ملٹری انجینئرز ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں. تو یہ تبھی ہوگا جب ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں گے.